الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4۔ اس آیت کے اندر بنیادی طور پر جو بات بیان ہوئی ہے وہ شکار کے ذریعے سے جانور شکار کر کے اس کے کھانے کے متعلق ہے، اور یہ گزشتہ آیت کے ساتھ اس نسبت سے بھی وابستہ ہے کہ گزشتہ آیت کے اندر چند حرام جانوروں کا ذکر تھا کہ ان کا کھانا حلال نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس میں کچھ حلال جانوروں کا اور خاص طور جو کیا ہے حالت اضطرار میں، یعنی بھوک کی حالت میں اگر انتہائی لاچارگی کی حالت ہو تو کچھ حرام کھانے کی اجازت تو ہے، لیکن عمومی طور پر ان جانوروں کا جو ذکر تھا 11 قسم کے گوشت اور کچھ خون وغیرہ، اس کا کھانا استعمال کرنا حرام ہے۔ تو اسی پس منظر میں کچھ صحابہ کرام نے خاص طور پہ شکار کے بارے میں پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم بعض اوقات شکاری جانور ہوتا ہے، ہمارے پاس شکاری کتا ہے یا شکاری باز شکرہ وغیرہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم کسی حلال جانور کا شکار کرتے ہیں، تو اب ظاہر بات ہے کبھی کبھی تو وہ شکار جو ہے اس شکاری جانور کو پکڑ کے شکار کر کے لے آتا ہے ہمارے پاس، ہم ذبح کر لیتے ہیں، لیکن کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس آنے سے پہلے ہی مر جائے۔ ہم نے شکاری کتا بھیجا شکار کے لیے اور اس نے جا کے شکار پکڑا اور شکار پکڑ کے وہ ہمارے پاس لے آتا، لیکن اس سے پہلے وہ جانور مر گیا، تو آیا وہ بھی حرام ہو جائے گا؟ کیونکہ پچھلی آیت میں تو پڑھ لیا تھا کہ میتہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، تو یہ بھی مردار میں شامل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم تو شکار کی غرض سے جانور بھیج رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی جس کے بارے میں بتا دیا کہ اگر آپ کسی شکاری جانور کے ذریعے سے کسی حلال جانور کا شکار کرتے ہیں، شکار کے ذریعے سے، اور وہ اگر مر جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہوتا ہے، البتہ اس کے لیے بنیادی 3-4 اہم شرائط ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کسی حلال جانور کا، کسی حلال پرندے کا آپ شکار کرتے ہیں کسی شکاری جانور یا پرندے کے ذریعے سے، تو جس جانور یا پرندے کے ذریعے سے آپ شکار کر رہے ہوں وہ جانور یا پرندہ شکار سے واقف ہونا چاہیے، یعنی اس کو شکار کی تعلیم دینی چاہیے، وہ شکاری کتا باقاعدہ شکار کی تربیت سے واقف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی بھی کتا آپ نے شکار کے لیے پکڑ لیا اور اس کو آپ نے شکار کی تعلیم نہیں دی۔ شکار کی تعلیم کیسے دیں گے؟ اس کی پہچان کیا ہوگی وہ بھی شریعت نے بتائی کہ اگر کتا وغیرہ ہے، چیر پاڑنے والا جانور ہے، اس کو شکاری بنانے کا طریقہ یہ کہ اس کو اتنی تعلیم دی جائے کہ وہ اگر کسی چیز کو پکڑے تو خود چیرنا پاڑنا شروع نہ کرے بلکہ تمہارے پاس لے آئے۔ جب وہ تمہارے پاس لے آئے گا تو سمجھ جاؤ کہ اب یہ شکاری کتا بن گیا، اب یہ شکاری جانور بن گیا، کیونکہ اب یہ جو چیز بھی پکڑتا ہے مالک کے پاس لاتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ اور پرندے کے اندر شکاری بننے کی علامت کیا ہے کہ اس کو اس انداز سے تعلیم دی جائے کہ جب پرندے کو جس شکار وغیرہ باز وغیرہ لوگ اس کو شکار کی تعلیم دیتے ہیں تو اس انداز سے آپ اس کو تعلیم دیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ اڑنے لگ جائے شکار کے پیچھے، لیکن جب آپ اس کو واپس بلاؤ تو وہ واپس فوراً تمہارے پاس آ جائے، شکار کا پیچھا چھوڑ دے۔ تو جب وہ تمہارے بلانے پر تمہارے پاس واپس آنے لگ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اب یہ باز یہ پرندہ وغیرہ کیا ہو گیا؟ تعلیم یافتہ ہو گیا، شکار کی تعلیم اس کو مل گئی۔ یہ پہلی شرط ہے کہ اس کو کہتے ہیں سدانا، کہ یہ صدایا گیا ہو، اس کو سکھایا گیا ہو، تو جس جانور کے ذریعے سے آپ شکار کر رہے ہیں وہ شکار کی تعلیم سے واقف ہو، پہلی شرط۔ دوسری شرط اس کے لیے کیا ہے؟ مکلبین، قرآن کریم نے بیان فرمایا
کہ باقاعدہ تم شکاری جانور کو شکار کی غرض سے باقاعدہ چھوڑ دو، شکار کے پیچھے چھوڑ دو۔ ایسا نہیں کہ آپ اب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا باہر کوئی شکاری کتا وغیرہ بندھا ہوا تھا اور اس نے خود ہی جا کر کوئی شکار پکڑ لیا اور لے کے آیا تمہارے پاس اور وہ مرا ہوا تھا۔ جس جانور کو پکڑا ہے، جس چیز کی شکار کی، وہ مر گیا تھا، تو وہ شکار تمہارے لیے حلال نہیں۔ تم نے باقاعدہ شکار کے لیے اس کو بھیجا بھی ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ کہ جب تم شکاری جانور شکار کے پیچھے بھیج دو، وہ شکار کو پکڑے تو پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے، تمہارے لیے پکڑے، اپنے لیے نہ پکڑے، تمہارے لیے پکڑے۔ اس کی پہچان کیا ہوگی؟ یعنی مطلب خود بیٹھ کے کھانے نہ لگ جائے بلکہ تمہارے پاس لے آئے، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ شکاری جانور کو شکار کے پیچھے بھیجتے ہوئے آپ نے اللہ کا نام لیا ہو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے آپ اس کو بھیج دیں۔ یہ چار شرائط جب پائی جائیں گی، پھر آپ نے شکاری جانور کسی شکار کے پیچھے بھیج دیا، اس نے جا کے شکار پکڑا اور شکار پکڑ کے کچھ زخمی بھی ہوا لیکن خود اس نے کھانا شروع نہیں کیا، تمہارے پاس لے آیا، اور اس دوران لاتے لاتے وہ جانور راستے میں مر گیا، جس چیز کا شکار اس نے کیا وہ مر گیا، تو یہ میتہ اور مردار میں داخل نہیں ہے بلکہ اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح کسی شکاری باز وغیرہ کو آپ نے بھیجا کسی پرندے کے پیچھے اور اس نے جا کے پرندے کو پکڑا، دبوچا اور کچھ اگر پنجے ونجے مار کے کچھ زخمی بھی کیا تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، اور پھر تمہارے پاس پکڑ کے لا رہا تھا کہ راستے میں وہ پرندہ مر گیا، لیکن جب آپ نے ان چار شرائط کا خیال رکھا ہو تو وہ اگرچہ تمہارے پاس مرے ہوئے حالت میں وہ شکار پہنچ گیا، یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اس کی قرآن کریم نے اجازت دی ہے۔ ہاں، اور یہی حکم اس کا بھی ہے جب تیر کے ذریعے سے تیر کے ذریعے سے جب شکار کرتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھتے ہوئے تیر کو آپ پھینکیں کسی پرندے یا کسی چیز کے پیچھے اور وہ تیر جا کر اس کو لگ جائے اور لگ کر وہ زخمی ہو گیا اور اسی زخموں سے وہ مر بھی گیا، آپ کے وہاں پہنچتے پہنچتے اس کو باقاعدہ ذبح کرتے کرتے وہ پہلے ہی مر چکا ہے، لیکن تیر پھینکتے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھ لی تھی تو وہ پھر مردار نہیں ہوگا، اس کا کھانا تمہارے لیے حلال ہوگا۔ ہاں، اگر شکاری جانور آپ نے بھیجا یا تیر آپ نے شکار کے پیچھے پھینکا، بسم اللہ پڑھتے ہوئے جانور کو بھیجا یا بسم اللہ پڑھتے ہوئے تیر پھینکا اور وہ جا کر کسی حلال جانور کو لگا، شکار کو لگا، آپ کے نشانے کو لگا، اور پھر وہ آپ کے پاس زندہ حالت میں آپ کے پاس پہنچ گیا، اس میں کچھ زندگی باقی تھی، تو اس وقت اس کو باقاعدہ شرعی طریقے سے، ٹھیک طریقے سے گلے پر چوری پھیر کر زخمی کرنا، ذبح کرنا ضروری ہوگا۔ پھر اگر آپ ذبح نہیں کرتے تو پھر وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ میتہ میں داخل ہوگا، وہ مردار میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس وہ زندہ نہیں آیا بلکہ شکاری کے زخموں سے، تیر کے زخم سے وہ مر گیا، تو اس صورت میں وہ مردار میں داخل نہیں ہوگا، وہ حلال ہو جائے گا۔ دوسری بات جو یہاں سمجھنی ہے کہ شکاری جانور آپ نے شکار کے لیے بھیجا، باقاعدہ چار شرائط اس میں پوری ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، یعنی شکار کی تعلیم سے واقف ہے، شکار کے لیے بھیجا گیا ہے، شکار وہ آپ کے لیے پکڑتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے بھیجا ہے، لیکن وہاں جا کے شکار کے ساتھ اس کے ساتھ ایک اور کتا مل گیا، آس پاس کوئی اور کتا بھی گھوم رہا تھا، آواز اس کو آئی اور اس نے بھی جا کر شکار کو دبوچا۔ اب دونوں نے جب شکار کو پکڑا اور شکار مر گیا تو پھر اس شکار کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں بعض اوقات اپنا شکاری جانور بیچتا ہوں شکار کے لیے، لیکن وہاں تو پہلے سے آس پاس سے کوئی اور کتا بھی آ جاتا ہے، تو شکار جب میرا کتا پکڑ لیتا ہے یا میرا جانور پکڑ لیتا ہے تو وہ بھی جا کر اس کو دبوچ لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مر جائے تو اس کا کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے کہ جو بسم اللہ آپ نے پڑھی تھی وہ تو آپ نے اپنے جانور پر پڑھی تھی وہاں بیچتے ہوئے، دوسرے پر تو آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، دوسرے پر تو آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، اس لیے وہ پھر حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی اور باہر سے آ جائے یا ایسے ہی آپ نے تیر پھینکا، ادھر سے کسی اور نے بھی تیر پھینکا، آپ نے تو بسم اللہ پڑھی تھی، اس نے نہیں پڑھی، اور وہ دونوں تیر جا کر ایک جانور کو لگ گئے اور وہ مر گیا، اس کو باقاعدہ ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ مر گیا، تو اس کا کھانا بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ اہم مضمون اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آیت کے شروع میں اللہ رب العزت نے ایک اور اسلام کا فلسفہ اور اسلامی تعلیمات کا مزاج بتا دیا، وہ کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ ہمارے لیے کیا حلال ہے، یسألونک ماذا احل لهم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس میں سے کیا آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا حلال ہے، اللہ رب العزت نے جواب دیا قل احل لکم الطیبات، انہیں بتا دیجئے کہ ساری پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ در حقیقت اسلام کا وہ فلسفہ ہے کہ جس کے اندر اسلام نے
عمومی طور پر یہ ایک اصولی حکم دیا کہ جتنی پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں، طیب چیزیں ہیں، یعنی جس چیز کو عقل سلیم اور ایک سلیم الفطرت انسان، ایک مہذب معاشرہ جس چیز کو پاک سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، وہ چیز حلال ہی سمجھو، کسی چیز کو اصولی طور پر حرام نہ سمجھو۔ جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کی باقاعدہ شرعی دلیل نہ آ جائے تب تک وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کی آیات مبارکہ کو سامنے رکھ کر فقہا نے ایک قاعدہ نکالا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، اصل ہر چیز میں اصل کیا ہوتی ہے؟ اباحت، یعنی جائز ہونا ہوتا ہے، وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس کا کہنا حلال ہوتا ہے۔ ہاں چند گنی چنی چیزیں اس حکم سے باہر ہے کہ وہ اپنی اصلی فطرت اور خلقت اور پیدائش کے لحاظ سے ہی حرام ہے، لیکن عمومی طور پر دنیا کے اندر اکثر و بیشتر چیزیں حلال ہی ہوتی ہیں جب تک اس کے حرام ہونے کی باقاعدہ کوئی شرعی دلیل نہ مل جائے۔ یہ اسلامی فلسفہ در حقیقت قدیم جو زمانہ جاہلیت سے فلسفہ آ رہا تھا، اور خاص طور پہ عیسائی نظریات سے لوگ زیادہ وابستہ ہو گئے تھے، کیونکہ عیسائیوں کے اندر دنیا سے بے رغبتی کا ایک زیادہ ہی کچھ ایک دور تھا، اور وہ رہبانیت والا دور تھا، تو وہ ہر چیز کو حرام کی نظر سے دیکھتے تھے، ہر چیز کو ناجائز کی نظر سے دیکھتے تھے، جب تک کہ کسی خاص دلیل سے کوئی چیز جائز نہ سمجھی جاتی تو تب تک وہ چیز سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ شریعت نے بالکل اس کے الٹ صحیح فیصلہ بتا دیا کہ اصل ہر چیز کے اندر حلال ہونا ہے، جائز ہونا ہے۔ جب تک کسی چیز کی ممانعت یا حرمت یا ناجائز ہونے کی کوئی دلیل تمہارے سامنے نہ آ جائے تو شکوک و شبہات میں نہ پڑیں، بلکہ اس چیز کو جائز ہی سمجھیں۔ آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا احل لہم، کہ ان کے لیے کیا حلال ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہے۔ وما علمتم من الجوارح، اور جن شکاری جانوروں کو تم سکھاتے ہو، مکلبین، جب کہ تم اسے شکار کے پیچھے چھوڑتے بھی ہو، تعلمونہن، تم انہیں تعلیم دیتے ہو، مما علمکم اللہ، اس طریقے پر جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، یعنی شریعت کی تعلیم کہ جانور کو اس طریقے سے تعلیم دینی، جیسے میں نے بتایا کہ کتا اس میں سے یا جانور اس میں سے کوئی چیر پاڑ نہ کرے، اور پرندہ تمہارے بلانے پر واپس آ جائے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ اس طریقے سے آپ تم ان کو تعلیم دو۔ دو شرائط ہو گئی، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ دو شرائط۔ فَكُلُوا، پس تم کا اس شکار سے، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس شکار میں سے جو ان شکاری جانوروں نے تمہارے لیے پکڑا ہے، خود نہیں کھانے لگ گئے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان شکاری جانوروں کو شکار کے لیے بیچتے ہوئے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور حقیقت میں تو اللہ سے ڈرو۔ شکار کی صورتیں تو ہم نے آپ کو بتا دی، جائز جانوروں کے بارے میں آپ کو بتا دیا، لیکن شکار کو اتنا مشغلہ نہ بناؤ کہ اللہ سے غافل ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شکار کو ایسا مشغلہ بنایا کہ اللہ ہی کو بھول گئے، نمازوں کی فکر نہیں، فرائض کی فکر نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں۔ تو اللہ سے ڈرو، اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب